Imagine you are standing in a room filled with people from all over the world. Each one speaks a different language, but there is one language that almost everyone can understand. आपके ख्याल में वो कौन सी लैंग्वेज होगी जो रूम में मुख्तलिफ ममालिक से आए लोगों को समझ आती है? Yes, you hit the bull's eye. That's English. It's like a key. It's like a key that opens the door to conversations, businesses, opportunities, and new ideas. But have you ever thought that what makes this key work so well? As it's the rules of the language known as grammar. Without grammar, English would be chaotic and people wouldn't understand each other well. Generally, I think of grammar like traffic lights. Traffic lights के बगैर रोड में क्या होगा? Without traffic lights, there would be confusion and accidents on the road. For example, we have got two sentences right here. This sentence number 1 कहता है कि let's eat grandma. Similarly, दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, ये कहता है कि let's eat grandma. Look in this the second sentence, without proper grammar, I mean proper punctuation, the sentence suggests something very odd. The sentence looks very strange. So, to cut the long story short, today we will begin to unlock this key, that's grammar, starting with the basics of English grammar, and step by step we will build a strong foundation that will help you communicate confidently with the world. Welcome to your very first step into mastering English grammar. Today we will be kicking things off with the foundation of it all, the alphabet. As you know, in English we have 26 letters that make up the entire alphabet. Each letter has its own sound, and together they form the words we speak and write every day. But why is the alphabet so important to grammar? Well, understanding the alphabet is like learning the building blocks of a house. Without these blocks, you cannot form words, and without words you cannot form sentences. Simple, right? So alphabet जो है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया एक टर्म है. इसके जिस तरह हमारी ज़ुबान जिस तरह अंग्रेज़ी में ABC है, ये लेटर्स है, इसी तरह ये ग्रीक लैंग्वेज में अल्फ़ा और बीटा बी लेटर्स है. इनसे लिया गया है ये टर्म.
اور انگلش زبان میں یہ آیا ہے. جس طرح بہت سارے الفاظ انگریزی زبان میں آئے ہیں، گریک سے، لیٹن سے، ایون ہندی سے، اردو سے اور عربک سے، بہت سارے الفاظ جو ہے وہ انگلش زبان میں آئے ہیں. تو اوورال انگلش ایک باروٹ لینگویج ہے، ادھار لی گئی زبان ہے. لیکن ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں الفابیٹ سے، اور بہت سارے لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں، الفابیٹس کہتے ہیں. ابھی میں نے جو کہا یہ اصل میں الفابیٹس اب جب کہیں گے تو پھر وہ اردو الفابیٹ ہوگا، انگریزی الفابیٹ ہوگا اور عربک الفابیٹ ہوگا. اوورال تو ہم ان کو الفابیٹس کہتے ہیں. اگر الفابیٹ کہے تو وہ سمپل لینگویج کو ہم ڈیل کریں گے. تو انگریزی کو ہم ڈیل کر رہے ہیں تو پھر ہمارے ہاں انگلش زبان میں اونلی ون الفابیٹ ان 26 لیٹرز. 26 لیٹرز. جس طرح ایک کلاس ہے، کلاس میں 26 بچے ہیں، تو آپ اسٹوڈنٹس سے تو آپ کہیں گے 26 اسٹوڈنٹس. کلاس دیٹ کلاس کنسسٹ آف 26 اسٹوڈنٹس. تو ہر بچے کو آپ کلاس تو نہیں کہیں گے نا. اگر یہاں اے کو آپ الفابیٹ کہہ رہے ہیں، بی کو الفابیٹ کہہ رہے ہیں، تو سملرلی اس کلاس میں ہر بچے کو آپ، ہر اسٹوڈنٹ کو آپ کلاس کہہ رہے ہیں. تو یہ لیٹر ہے بھائی، یہ اوورال 26 لیٹرز ہیں، یہ مل کے ایک الفابیٹ بناتے ہیں. تو الفابیٹ از اے اسٹینڈرڈائزڈ سیٹ آف لیٹرز used in writing and representing the basic sounds of a language. ان sounds کو phonemes بھی کہا جاتا ہے، phonemes بھی کہا جاتا ہے.